نماز کے فرائض کے تعلق سے ہم سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کے فرائض: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ آخرہ، خروج بسنعہ، یہ 7 فرائض ہیں نماز کے۔ اب اس کی مزید تفصیل۔ تکبیر تحریمہ شرائط نماز میں سے ہے، مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے، اس لیے اسے نماز کے فرائض سے بھی شمار کیا گیا ہے۔ مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی۔ تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ اللہ اکبر، تو جب امام اللہ کہہ چکے تو ہم پھر کہنا شروع کریں، اس کے پیچھے پیچھے رہیں۔ اب بعض اوقات امام اللہ تو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں تو وہ ہمارا سانس ختم ہو جاتا ہے پہلے، تو اس لیے احتیاط یہ ہے کہ ہم بعد میں شروع کریں۔ اور ویسے جب ہم ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہیں یا تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یا ویسے بھی یا تلاوت کے دوران بھی لام پر جب کھڑا زبر ہے نا، تو اس کو زیادہ لمبا بھی کریں تو حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی حرج نہیں، لام کو بہت لمبا کر دیا۔ جیسے ہم قوم سے سجدے میں جاتے ہیں تو کافی وہ ہے نا، فاصلہ ہے، تو سنت یہ ہے کہ وہ اللہ کا جو حمزہ ہے اس سے سٹارٹ کریں، اور جب اکبر کے را پر پہنچے تو ہم سجدے میں ہوں پورے اس عمل کے دوران، تو وہ اس میں آسانی اسی میں ہوگی کہ ہم لام کو ذرا لمبا کریں۔ تو اس میں بھی جب امام نے اک پر پہنچے تو ہم اللہ اسٹارٹ لیں۔ امام کو رکوع میں پایا، تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے، نماز نہ ہوگی۔ پھر سن لیں، امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، تکبیر تحریمہ اس وقت ختم ہوئی، تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے تو نماز نہ ہوگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کی تکبیر تحریمہ رہ گئی، یہ تو اس نے دوسری وہ کہی نا، رکوع والی کہی، تو وہ فرض رہ گیا تو نماز کیسے ہوگی؟ تو اس لیے جب ایسی صورت ہے تو کھڑے اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع میں جا کر ملے گا، اور امام کے ساتھ کمر سیدھی ہو گئی چاہے سیکنڈز کے لیے بھی تو رکعت تو مل گئی۔ ایسے موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجئے، اور دوسری تکبیر یہ سنت نہیں بھی کہے گا تو سنت کا ترک ہوگا، نماز ہو جائے گی، مگر وہ بھی کہنی چاہیے، سنت بھی کیوں ترک کریں۔ امام کے ساتھ اگر رکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی، رکوع میں داخل ہونے سے قبل امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی، تو اس پر تلفظ لازم نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ شکر ادا کریں اللہ کا، اللہ نے زبان دی، ہم گونگے نہیں، گونگا بھی شکر ادا کرے، نابینا نہیں، نابینا بھی شکر ادا کرے، تو مسلمان ہے، شکریہ ادا کرنا ہے نا، کافر نہیں۔ لفظ اللہ کو اللہ یا اکبر کو اکبر یا اکبر کہا نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر اس کے معنی فاسدہ سمجھ کر جان بوجھ کر کہے تو کافر ہے۔ اتنا اہم معاملہ ہے دیکھ، لیکن وہ لگے ہوتے ہیں بیچارے، بالخصوص وہ جو نئے نئے تکبیر کہنے کا شوق ہوتا ہے ان کو، جماعت بڑی ہوتی تو پیچھے تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ خیر اب تو اکثر وہ مائک وغیرہ استعمال ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کے امکانات رہتے ہیں۔ مکبر جو ہیں
انہوں نے کیونکہ آواز دور تک پہنچاتی نا اکبر، وہ یوں کر کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو استغفر اللہ یہ تو جان بوجھ کر اگر کوئی کہے تو کافر ہو جائے گا۔ اس طرح ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹی، اور ان کی آواز پر جو لوگ انتقالات کرتے ہیں، انتقال مینز منتقل ہونا ایک رکن سے دوسرے جگہ، ایک تو انتقال ہوتا ہے نا، وہ انتقال یہ کہ دنیا سے آخرت میں منتقل ہو گیا، وفات، فوتگی، ڈیتھ، تو یہ انتقال یہ کہ ایک سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر انگلش میں اس کو کہتے ہیں۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل گیا، فضیلت حاصل ہو گئی۔ کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں۔ اب ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے وہ تو رکوع ہو گیا، قیام تھوڑی ہوگا وہ۔ اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ دیکھیں جو اعذار ہیں اس کا معاملہ الگ ہے، یہ تو نارملی جو نماز اس کے بارے میں، بیمار ہے، بوڑھا ہے، مریض ہے، اس کے وہ تو الگ معاملات ہیں نا۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے، قرات کر لی تو اب اگلے رکن میں منتقل ہو جائے، اللہ اکبر کہتا ہوا۔ بقدر قرات فرض، قیام بھی فرض، بقدر قرات واجب، قیام بھی واجب، بقدر قرات سنت، قیام بھی سنت۔ فرض، وتر، عیدین، سنت فجر میں قیام فرض ہے، اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے تو نہ ہوں گی۔ بقیہ جو ہیں سنتیں، نوافل، اگر کوئی بیٹھ کر پڑھے، کوئی عذر نہیں، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو جائز، ٹھیک ہے۔ ثواب میں کمی کا معاملہ ہے، اب جو معذور ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں یا بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر اتنی طویل قیام کا وہ نہیں ہوتی، آزمائش ہوتی ہے، وہ سنتیں وغیرہ بیٹھ کر پڑھیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کی مجبوری۔ فرض، وتر، عیدین، سنت فجر، ان میں قیام فرض ہے، اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں۔ قیام کب ساقط ہوگا؟ کھڑا نہ ہو سکے تو اب قیام ساقط ہو گیا۔ زخم بہتا ہے، قطرہ آتا ہے، چوتھائی سطر کھلتا ہے، قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے، سجدہ نہ کر سکے تو اس صورت میں بھی قیام ساقط ہوتا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا تکلیف وغیرہ کی وجہ سے، قیام ساقط ہوگا۔ زخم بہتا ہے تو قیام ساقط ہوگا، قطرہ آتا ہے، یعنی کھڑا ہوگا تو اس کو قطرے آئیں گے یا زخم بہے گا تو پھر وہ بیٹھ جائے، اس کو کپڑے اتنے اس کے پاس کہ سطر کھلے گا، اگر کھڑا ہوتا ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھ لے، چوتھائی سطر کھلتا ہے۔ سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے تو یہ بھی ایک وہ اس کا عذر ہے کہ اب وہ جو قیام اس کا ہے وہ ساقط ہو گیا۔ کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر عصا یا بیساکھی، خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ کمزوری ہے ایسی نہیں کھڑا ہو سکتا مگر وہ عصا، اسٹک وغیرہ پر سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے تو بھی کھڑا ہو جائے، کوئی خادم اس کو پکڑ لے یا دیوار پر ٹیک لگا کر تو بھی۔ اب اس صورت میں بھی کھڑے ہونے میں اس کو تکلیف ہے پھر بیٹھ جائے۔ اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے۔ یہ ہے اس کی تفصیل کہ قیام کب ساقط ہوگا۔
قیام کے مزید اہم مسائل، بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ان کا لوٹانا فرض ہے۔ عصا، دیوار یا آدمی کے سارے کھڑا ہونا ممکن تھا مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوں گی، ان کا لوٹانا بھی فرض ہے۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہ بھی بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ بعض عورتوں کا پتہ نہیں وہ نانی کو دیکھا تھا یا دادی کو دیکھا تھا یا کس کو دیکھا تھا یا خواب میں کسی کو دیکھا تھا، ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں، دوسری بیٹھ کے پڑھتی ہیں، دو کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں، دو بیٹھ کے پڑھتی ہیں۔ وہ یہ دیکھا دیکھا نظام ہے، باقاعدہ سیکھا ہوا نہیں ہے۔ تو ہم میں بھی اس طرح کوئی امراض پائے جاتے ہوں تو اللہ شفا عطا فرمائے بھائی، باقاعدہ سیکھا نہیں، بس ایسے دیکھ کر وہ بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں نا، تو اللہ اسے بچائے۔ بعض مساجد میں کرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے، بعض بوڑھے وغیرہ ان پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ چل کر آئے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نمازیں نہ ہوں گی، کیونکہ قیام فرض ہے۔ لیکن ہم کسی کو اس طرح دیکھ کر اس سے بدگمانی نہ کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس کو سجدے میں تکلیف ہوتی ہے، جو گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے، وہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو گھٹنے زمین پر لگتے ہیں، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جس کو ابھی ہم نے پہلے سنا کہ سجدہ جس کو معاف ہے تو قیام بھی ساکت ہو جائے گا۔ سجدے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کو سجدہ نہیں کر پاتا، بیٹھے بیٹھے اشارے سے کر سکتا ہے، اب اس کو قیام بھی ساکت ہو جائے گا، اب یہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے یا زمین پر جیسے بیٹھ جائے، تخت پہ بیٹھ جائے، جیسے بیٹھ کے نماز پڑھے۔ تو ہو سکتا ہے اس کی یہ پوزیشن ہو، لیکن تنبیہ ان کو کی جا رہی جو محض سستی کی وجہ سے، ویسے تو کھڑے ہو کے پڑھ لیتے، کرسی نظر آ گئی کہ چلو بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں یار، تو ایسی تھوڑی پڑھ لیتے ہیں بھائی، شرعی اجازت لیں گے، علماء سے پوچھیں گے، وہ اگر اس کو الاؤ کریں گے تو بیٹھ سکیں گے نا۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت تو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، وہ پہلے میں نے عرض کر دیا، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا اب بھی افضل ہے، کہ جس کو عذر نہیں ہے تو وہ نوافل کھڑے ہو کر ہی پڑھے، اور بلا عذر بھی اگر نوافل بیٹھ کر پڑھے تو نماز ہو جائے گی، مگر افضل یہی ہے کہ نوافل وغیرہ بھی کھڑے ہو کر پڑھیں۔ نہیں وطر، عیدین کی نمازیں اور فرض، وطر، عیدین اور سنت فجر، اس کے علاوہ بقیہ نمازیں جو ہیں وہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں پڑھ سکتے بلا عذر۔ سنت قبلیہ، سنت بعدیہ یہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، مگر افضل یہی کہ کھڑے ہو کر پڑھیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف ہے، یعنی آدھا ثواب ہے۔ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی، ہو سکتا ہے اس کو بیٹھ کر پڑھنے میں اتنی تکلیف ہو، اتنی مشقت ہو جتنے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی، ہو سکتا ہے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ مل رہا ہو۔ بعض کا تو ہوتا ہے بیچارے معذور، تکلیف ہوتی ہے، کمر کی تکلیف ہوتی ہے، کھچاؤ ہوتا ہے رانوں میں، تو اس کو یوں کرنے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کھڑے ہو کر جو قیام کر رکوع کرتے اس میں اتنی مشقت نہیں جتنی اس کو اشارے کرنے سے مشقت ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ جانتا ہے کس کا کیا معاملہ ہے۔ تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ عام طور پر رواج پڑ گیا نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نوافل بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے، تو یہ خیال غلط۔ وطر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ عوامی ایک غلط فہمی جو نا وہ یہی ہے کہ عشاء کے 2 جو نفل آخر والے ہیں نا وہ بیٹھ کر پڑھنے چاہیے، اور سب وہ دیکھے دیکھی اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی عذر بھی نہیں ہوتا، تو کھڑے ہو کے پڑھو گے۔ جس کو عذر ہے اس کا تو معاملہ ہی جدا ہے نا، وہ تو فرض پر بھی اگر اس کا عذر ہے تو وہ تو پڑھے گا، وہ قادر ہی نہیں ہے بیچارہ، یا تکلیف ہوتی ہے، مرض کا معاملہ ہے اس کا۔ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے، نمایاں ہو جائے۔ ہا، ہا، عین، حمزہ، الف، ذال، زا، واو، ضاد، دیکھو فرق ہوگا نا، ہر حرف کی الگ آواز ہے۔ اب وہ
کچھ کا کچھ کر رہا ہے، زال کو زا پڑھ رہا ہے، زا کو زال پڑھ رہا ہے، تو ہا کو ہا پڑھ رہا ہے، ہا کو ہا پڑھ رہا ہے، سا کو سین پڑھ رہا ہے، سین کو صاد پڑھ رہا ہے، تو وہ معنی کچھ کا کچھ ہو جائیں گے۔ وہ جو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس کو کہتے ہیں منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا، یہ وہ تو نہیں پڑھ رہا ہے، تو پتہ نہیں کچھ اور ہی پڑھ رہا ہے۔ آہستہ پڑھنے میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لے۔ بعض تکبیر تحریمہ میں اور قرات کے اندر اس سے غافل ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا۔ مثلا تکبیر تحریمہ فرض ہے نا، اللہ اکبر، یہ پہلی تکبیر جو ہے یہ فرض ہے۔ اب اس نے چپشا، یہ تکبیر نہیں کہ اس نے سوچا، تو سوچنے سے تکبیر تھوڑی ہو جائے گی۔ آواز پیدا ہو، کان سنے۔ اب اتنا نہیں کہ امام تھوڑی بھی، ہم ہر ایک امام تو چلو وہ جہرن وہ کہہ رہا ہے تکبیر تحریمہ، ہم اتنی آواز میں کہیں کہ ہمارے کان سن لے۔ اللہ، کانوں تک آواز ہی نہیں پہنچتی تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح تلاوت، سورہ فاتحہ پڑھنی کو سورت ملانی، تو اس میں بھی اب وہ خالی ہونٹ ہی ہلا رہا ہے، نہیں، پڑھنے کی تعریف ہی نہیں پائی گئی۔ پڑھنا یہ ہے کہ کانوں تک آواز پہنچے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے۔ اب اتنا نہ پڑھے کہ دائیں بائیں جو پریشان ہوں یا آگے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو دقت ہو۔ بعض کو آہستہ پڑھنا نہیں آتا، یا تو وہ بالکل چپ سادھ لیتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں بیچارے، یا وہ آدھا سمجھ رہے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں، آدھا سوچ رہے ہیں، اس کے بیچ میں شاید ہوتے ہیں وہ۔ اور بعض اتنے آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جہر کی تعریف میں پوری آئے، جہر کے پیچھے جو سب بنی ہے اس میں 3 افراد تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ یا دائیں بائیں والوں کو پریشانی تو ہوتی، وہ جیسے اس طرح کی آوازیں پیدا ہو رہی ہوتی، مجھے تجربہ ہے اس کا۔ تو اب اس طرح نہیں بھائی، قرات کرے تو بہت وہ اچھے انداز سے، اور دوسروں کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا۔ اب مثلا کھانا کھا رہے ہیں، ارے بھائی کھانا کھا رہا ہے ٹھیک ہے بھائی، یہ تو اور بھی تو ہے نا یار، اس کا بھی خیال رکھ بھائی۔ تو اسی طرح جب اجتماعی طور پر بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کا خیال بھی تو کریں گے نا۔ تو نماز میں جو قرات کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، تو اتنی آواز پیدا ہو کہ ہمارے کان تک آواز پہنچے۔ اگر کان تک آواز نہیں پہنچ رہی، پھر ہم پڑھ نہیں رہے، ہم سوچ رہے ہیں، یا سوچ اور پڑھنے کے بیچ میں چل رہے ہیں، تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ قرات کا تو فرض ہی پورا نہیں ہوگا۔ قرات تو ہے یہ کہ آواز پیدا ہو، کان سنیں۔ آہستہ پڑھنے میں یہ ضروری ہے کہ خود سن لے۔ اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ خود نہ سنا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ کہ گرینڈر چل رہا تو آواز تو ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح، مگر کانوں تک پہنچ یوں نہیں رہی صحیح طرح کہ وہ اس کی وہ شور آ رہا ہے، یا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی پریکٹیکل ہو گیا ابھی۔ اس طرح کو کوئی رکشہ جا رہا ہے، کوئی ٹرک ہوتا ہے، یا کوئی سلنسر کے بغیر موٹر سائیکل کو من چلا چلا رہا ہے، تو اس میں اتنی آواز پیدا ہوتی ہے، لبے سڑک ہم وہ پڑھ رہے ہیں، یا گھر کے اندر مثلاً کوئی ٹی وی چل رہا ہے، مدنی چینل کی مثال دیں گے ہم، بھائی مدنی چینل چل رہا ہے، اب کسی کو توجہ نہیں تھی کہ ہم ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا بچہ ہے اس کو اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ اس کی نماز میں خلل آئے گا، اس نے آ کر مدنی چینل چلا دیا۔ اب ہم قرات کرتے بھی ہیں تو آواز کانوں تک وہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ قرات کا فرض پورا ہو گیا، کیونکہ اگر یہ بند ہوتا تو آواز پہنچ جاتی نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح امام صاحب یہ مائک لگایا ہوا ہے نا، اب اس میں وہ سری نماز ہے، اب سری میں ہم تو پیچھے تلاوت سن رہے ہیں ان کی، مثلا ظہر اور عصر پڑھی تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ جہر نہیں ہے، یہ سری ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا، مائک نہ ہوتا تو آواز آتی نہیں آتی، تو بس ٹھیک ہے، سر ہے۔ پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب جو امام ہے اس کی احتیاط یہ ہو سکتی وہ یوں کر لے، اب تک اللہ اکبر، اس میں تو آواز جائے گی، تلاوت میں نہیں جائے گی، ٹھیک ہے، تجربہ شرط، اگر تجربہ کریں گے تو اس کا ہو جائے گا۔ اب وہ امامت کرنے کا تجربہ جن کو ہوگا انہیں کو ہوگا۔ کون کون امامت کرتے ہیں؟ کبھی کبھی یا خاص موقعوں پر وہ بھی امام تھا، کیا بات ہے، کیا شان ہے، یا اللہ سبھی امام بن جائے۔
مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، نبی بھی مقتدی ہیں میرے نبی کے، کیا شان ہے میرے نبی کی، تو امام بنے، مگر اس وجہ سے نہ بنے کہ داڑھی گھنی ہے چلو امام بن گئے، میں امامہ پہنتا ہوں نا تو امام بن گیا، میرا کرتا آدھی پنڈی تک لمبا ہے، نہیں میں نگران ہوں تو امام تو بنوں گا نا بھائی، امامت تو میرا حق ہے، نہیں، جو امام کی شرائطیں باقاعدہ کورس کریں، باقاعدہ سیکھیں، اور پھر ہم امام بنیں باقاعدہ باضابطہ، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہ امام صاحب اب قیامت کے روز پوچھا جائے گا تیری تو خود نماز ٹھیک نہیں، تو کیسے امام بن گیا، تو مقتدی بننے جیسا نہیں تھا، اللہ نہ کرے، تو باقاعدہ سیکھیں، اور ویسے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر مسلمان کو امامت کورس کر لینا چاہیے، وجہ یہ کہ بالخصوص دعوت اسلامی والوں کو، اور اس میں بھی بالخصوص جو ذمہ داران ہیں، لوگ ذمہ داری کی وجہ سے ان کو مسلح پیش کرتے ہیں کہ آئے ہم نماز پڑھائیں، ایک بات، دوسرا جب خاندان کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی نماز تو پڑھائے گا، نماز پڑھانی، مسجد بھی دور ہے، جماعت واجب بھی نہیں ہے، اب اس میں کوئی ایسا آ جائے جس کے عقیدے ٹھیک نہ ہو تو بہتر ہے ہم ہی پڑھا دیں بھائی، یا لاری اڈے پر، ایئرپورٹ پر اب وہ نماز پڑھنی ہے تو جماعت سے افضل ہے، تو کوئی اور آگے بڑھے جس کے عقیدے ٹھیک نہ ہوں تو اس سے بہتر ہے ہم ہی آگے بڑھ جائیں، تو اب وہ امامت کورس کیا ہوگا، امامت کرنی کا شعور ہوگا، جبھی تو ہم کر سکیں گے نا، ثواب اجر اسی کو ملے گا جو صحیح امامت کرے گا، غلط والے کو تھوڑی ملے گا، حروف صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ خود نہ سنا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، فکر سماعت یعنی بہرا پن ہے، یا آواز سننے کی جو قوت ہے نا بعض کی کم بھی ہو جاتی، زور سے آواز ہے تو پھر ان کو سمجھ میں آتی، ورنہ نہیں سمجھ میں آتی، تو یہ وہ ایک الگ بات ہے، اور نارملی بھی آواز نہیں آ رہی، وہ جیسے میں نے پہلے مثالیں دی، تو اس میں وہ قرات تو ہے ہی نہیں، وہ قرات کے اہم مسائل یہ بھی احتیاط رہے کہ سری آہستہ قرات والی نمازوں میں قرات کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے، اسی طرح تسبیحات وغیرہ بھی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان، وہ برابر والا کہہ رہا ہے کہ میں تیری سن لیتا ہوں بھائی، میں بعد میں پڑھ لوں گا، اللہ نہ کرے کہ مجھے بھی تو پڑھنے دے بھائی، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح وہ اس طرح نہیں بھی اتنی آواز میں پڑھیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ پڑھیں، اپنے رب کو یاد کریں، تو ساتھ آواز اتنی بلند نہ کریں کہ وہ پریشانی ہو، اور سر کس کس نماز میں ہوتا ہے، ظہر اور عصر میں، اور منفرد بھی سرن پڑھتا ہے دن کی نمازیں، اور منفرد یعنی جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کو منفرد کہتے ہیں، اور جو امامت کرتا ہے وہ امام جماعت کے ساتھ پڑھنے والا وہ اس کا معاملہ الگ ہے، رات کی نمازوں میں اگر اکیلا بھی نماز پڑھے تو جہر افضل ہے، افضل ہے کہ وہ بلند آواز سے تلاوت کرے جیسے امام صاحب کرتے ہیں نا، تو اکیلا پڑھے جو اس وقت بھی جہر کرے یہ افضل ہے، مگر جب لوگ ہوں تو احتیاط کرے، کیوں لوگ تشویش میں پڑھیں گے اس کو کیا ہو گیا بھائی، کیوں مسئلہ پتہ نہیں ان کو، یا اتنی جہر کرے کہ لوگ بہت لوگوں تک آواز نہ جائے، کیونکہ ذرا قدر بلند آواز سے جب تلاوت کی جاتی ہے اس کا سرور بڑھ جاتا ہے، اور سر کے اندر تو سمجھے کہ اس کو ادا کرنا بھی ایک کام ہے، ہر ایک کو نہیں وہ ادا کرنا آتا، نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ کہنا پڑھنا مقرر ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ اتنی آواز ہو کہ سن لے، طلاق دینے کا معاملہ، جانور ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، اب چھری پھیرے گا تو اب وہ صرف سوچنے پر تکبیر تھوڑی ہوگی، کہنے پر ہوگی نا، درود شریف وغیرہ اورات پڑھتے ہوئے بھی کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے خود سن لے، جب ہی پڑھنا کہلائے گا، مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے، امام و منفرد مقتدی نہیں، منفرد پر فرض ہے، اکیلا نماز پڑھے اور امام جب مقتدی بنائے، امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو مقتدی کو نماز میں قرات جائز نہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، نہ آیت، نہ سری یعنی ظہر اور عصر ہے اس میں آہستہ امام صاحب قرات کر رہے ہیں تو امام تو وہی ہے بھائی، ہم مقتدی، فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی، فقط ایک میں کی تو نماز فاسد ہو گئی،
فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں متوسط انداز پر رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے۔ کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، اسی لیے کہ ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ترتیل کے ساتھ پڑھ۔ خبردار، آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون، بس اتنا ہی پتہ چلتا ہے، اور بقیہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ یہ تصحیح حروف ہوتی نہ تصحیح حروف ہوتی، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اس پر تفاخر کرتے ہیں کہ فلاں اس کا جلدی پڑھتا ہے، میں تو 7 منٹ میں پارا پڑھ لیتا ہوں۔ تو پڑھا وہ کیا پڑھا؟ اگر صحیح پڑھا تو وہ قرآن ہے، صحیح نہیں پڑھا تو یہ قرآن نہیں، کچھ اور ہی پڑھا آپ نے تو بھائی۔ تو اس طرح قرآن پڑھنا حرام اور سخت حرام، کیونکہ حرف کے حرف نہیں بلکہ حروف اور الفاظ چبا جاتے ہیں، تو معنی بھی کچھ کے کچھ بنتے ہوں گے، اللہ کی پناہ ہے، اور وہ ان کو تو وہ ہے ہی نہیں، ان کو تو یہ ہے کہ یہی دھونے کے میں جلدی سے پڑھ لوں، شمار ہو جائے کہ میں نے پڑھ لیا۔ قرات کے اہم مسائل، اکثر لوگ تو تا سین صاد ثا الف حمزہ عین ہا حا را، اچھا یہ اور ہے ضاد ذال وا میں فرق نہیں کرتے، تا اور تا مختلف آوازیں محسوس ہوئیں، لیکن سین صاد مختلف ہے نا، سا اس کی آواز کچھ اور ہے، الف حمزہ حمزہ اور عین دونوں کا فرق ہے، اور بھی اس کا حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی۔ اگر معنی فاسد ہوئے، معنی فاسد ہونے کا آپ کو مجھے پتہ نہیں چلے گا، یہ علماء بتائیں گے کہ فاسد ہوئے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ مثلا جس نے سبحان ربی العظیم کو عظیم پڑھ دیا، نماز جاتی رہی، لہذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہوتا ہو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے۔ جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں بلکہ لازم ہے، اسے سیکھنے کے لیے پوری کوشش کرے۔ اگر صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے اس کے پیچھے پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھیں جس کے حروف صحیح ادا کر سکتے ہوں۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بعض صورتیں وہ ٹھیک پڑھ لیتے ہیں، مگر بعض صورتوں کے اندر ان کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی، تو جن کی ادائیگی ٹھیک ہے بھئی وہی پڑھ لو، اور دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو زمانے کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، تو یہ بھی مرض ہے، کینسر ہی مرض نہیں ہوتا، وہ ٹی بی مرض نہیں، یہ بھی مرض ہے، اور یہ مرض زیادہ خطرناک ہے۔ آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ نہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ نہیں، بعض نمازی ایسے ہیں نا کہ جن کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جائیں گے، تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں، منہ پر ماری جائیں گی، رد کر دی جائیں گی، قبول نہیں کی جائیں گی۔ نماز کے فضائل جبھی تو ملیں گے جب وہ قبول ہوں گی، قبول ہی نہیں ہوں گے تو اس کے جو جنت اور اللہ کا دیدار، قیامت کے پریشانیوں سے حفاظت، قبر میں راحت، درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی، قیامت میں نور ہوگی، کتنے فضائل و برکات یہ ملیں گے کس کو؟ جو نماز صحیح پڑھے گا۔ جو صحیح نہیں پڑھے گا اس کی تو نماز ہوئی نہیں، وہ تو الٹا گناہ گار ہے کہ نماز وہ اس نے نمازیں قضا کی ہیں، بے نمازی ہے وہ تو۔ جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا اور ٹھیک نہیں پڑھ رہا تھا، فرمایا کب سے اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، یعنی غلط نماز کب سے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت 40 سال ہو گئے۔ کہا 40 سال ہو گئے؟ تو فرمایا کہ اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے تمہارا خاتمہ ہوا تو تمہارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہو، دین محمدی پر نہیں مرو گے تم۔ یہ کس کو کہا؟ نمازی کو نا، بے نمازی تھوڑا تھا، وہ نمازی تھا۔ تو نماز پڑھنے والے بھی صحیح پڑھیں گے تو فضائل ملیں گے نا۔ مدرسۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ بالغان میں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ پاکستان میں کم و بیش 2 لاکھ اسلامی بھائی پڑھ رہا ہے۔
تو ہم بھی پڑھ لیں گے، اور دکان پر آ کر پڑھا دیتے ہیں اسلام بھائی. اکثر مساجد میں ہے ترکیب اس کی، تقریباً 17,000 کتنے ہزار مدرسے مسجدوں میں لگ رہے ہیں دعوت اسلامی کے، مدرسۃ المدینہ بالغان پاکستان میں. تو مسجد میں اپنی دکان پر کر لیں، اور یہ صورتیں بھی ہو سکتی ہیں کہ گھر کے اندر ہی کوئی آپ کو پڑھا دے آپ کو، مگر جذبہ اور شوق ہونا چاہیے، اور درست قرآن پاک پڑھنے کا کوشش ہمارے ذمہ لازم ہے. اس کا شوق ہوگا تو وہ ہو جاتا ہے. جی اگلا فرض رکوع، اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. اور پورا یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے، یہ اوپر والا اعلیٰ ہے، نیچے والا ادنا ہے. جس کی کمر سیدھی ہے نا یہ اعلیٰ ہے، اور جس نے وہ ہاتھ بڑھانے والا جو ادنا درجہ اختیار کیا وہ یہ نیچے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا نا آپ کو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ پاک بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے. بے نماز سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، میرے تو حل ہی نہیں ہو رہے. تو نماز تو پڑھ، تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو ایکسرسائز کر رہا ہے آ کر روز. تو دیکھیے رکوع اور سجود پورے نہیں ہیں تو اب صحیح نہیں ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اللہ پاک اس نمازی کی طرف، اس نماز کی طرف نظر ہی نہیں فرماتا. سجدے کے مسائل، سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان، مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، منہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پنجے، پاؤں کے دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں. 7 ہڈیوں پر سجدہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، منہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پنجے. یہ 7 ہو گئے نا، 2 اور 2 گھٹنے اور 2 پاؤں کے پنجے، اور 7واں یہ ہو گیا نا پیشانی. 7 پر حکم، اور کپڑے نہ سمیٹوں، بال نہ سمیٹوں. سجدے کے مسائل، ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے. سجدے میں پیشانی، یہ پیشانی ماتھا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. ماتھا، پیشانی، یہ سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے. جمنے کے معنی زمین کی سختی محسوس ہو. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی یہ دعوت اسلامی والوں کے نشانات بہت بن جاتے ہیں. یہ تو خیر وہ اللہ کی شان ہے، جلدیں مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کی جلد کیسی بنائی، کسی کی کیسی بنائی، کسی کے نشان بنتا ہے، کسی کے نہیں بنتا، کسی کا ہلکا بنتا ہے، کسی کا گہرا بنتا ہے، کسی کا جلدی بن جاتا ہے، کسی کا دیر سے بنتا ہے. اور نہ بھی بنے ہم نے سجدہ پورا کرنا ہے. صحیح صحیح. تو بعض یہ اعتراض کرتے ہیں دعوت اسلامی والوں کو نشانات بن جاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ سجدہ کرتے اور کیا کرتے ہیں، اور سجدہ صحیح کرتے ہیں. جبھی دعوت اسلامی میں جو پکے نمازی ہیں نا واقعی، تو ان کے نشانات اکثر کے بنے ہوتے ہیں. جس کا نہیں بنا تو ہم یہ نہیں کہیں گے سجدہ صحیح نہیں کرتا، اس کی جلد ہی ایسی نہیں بنے گا نشان، یہ ہو سکتا ہے بعد میں بنے گا. اب یہ جو سجدے کیا نشان ہے نا، سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قیامت کے روز پل صراط پر یہ ٹارچ کا کام دے گا، روشن ہوگا. نا ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا، چل رہی ہوتی، گاڑی چل رہی ہوتی اسی میں، تو ہماری گاڑی چلے گی اس سے. قیامت میں سورج تو ہوگا مگر روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، اور اس کی آ جائے گا 1.25 میل پر. گرمی بہت شدید ترین جو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے اتنی ہوگی، مگر روشنی نہیں ہوگی. روشنی ہر ایک کی اپنی اپنی، جیسے اندھیرے میں جا رہے ہیں لوگ تو ٹارچ ہے، اپنی اپنی روشنی ہے بھائی. تو قیامت کے روز یہ نشان جو ہے یہ روشن ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے پل صراط پر بھی روشنی کا کام دے گا. اور کسی نرم چیز مثلاً گھاس جیسا کہ باغ کی ہریالی، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا، پیشانی جم گئی، یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو سجدہ ہو جائے گا، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا. کارپیٹ وغیرہ مساجد میں بچھائے جاتے ہیں،
اب کارپیٹ کے اندر بھی بہت ساری قسمیں ہیں، کائنڈز ہیں، بعض موٹے موٹے ہوتے ہیں، بعض کے نیچے بھی اس کے فوم بچھا دیے جاتے ہیں، بعض سخت بھی ہوتے ہیں۔ سخت کارپیٹ جو ہے اس پر تو سجدہ آسان ہوتا ہے، اب جو کارپیٹ اور اس کے نیچے فوم بھی بچھا ہوا ہے اس پر تو کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت خاص خیال رکھیں پیشانی اچھی طرح جم جائے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ کمانی دار اسپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب نہیں جمتی لہذا نماز نہ ہوگی۔ آج کل ملتے ہیں اسپرنگ والے گدے، آج کل بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، کارپیٹ کے نقصانات: سجدے میں دشواری، صفائی نہیں ہو پاتی تو دھول وغیرہ جم جاتی ہے، جراثیم پرورش پاتے ہیں اور پھر اندر بھی چلے جاتے ہیں ناک کے ذریعے سے۔ کارپیٹ کا رواں جو ہے وہ ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے دھاگے جو ہے نا، آپ اگر روشنی کے اندر دیکھیں گے نا تو وہ ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ پھیپھڑوں وغیرہ میں جا کر یہ کینسر کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اور گھر کے کارپیٹ ہیں، اس پر تو بچے نے الٹی کر دی، اب الٹی جو ہے، قے جو ہے، وومیٹنگ جو ہے، جو منہ بھرا ہے، منہ بھر جو قے ہے، یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے، پیشاب پخانے کی طرح ناپاک ہے۔ اب وہ بچے نے کر دی تو وہ بھی کارپیٹ تو ناپاک ہوا، پیشاب کر دیا، بچوں کو تو نہیں ہوتا نا، وہ گھر کے یہ معاملات ہیں۔ پھر وہ چھپکلیاں، ان کی مینگنیاں، تو چوہے کی مینگنیاں، تو بلی کی گندگیاں، یہ اس کے امکانات بھی موجود ہیں، اور پھر پاک کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے کی جاتی۔ تو خیر کارپیٹ جو سخت ہوتے ہیں وہ تو اب بعض جگہوں پر فیضان مدینہ میں بھی بچھائے گئے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ صاف ستھرا بھی ہو اور وہ ایسا ہو کہ سجدے میں آسانی ہو۔ کارپیٹ کو پاک کرنے کا طریقہ بھی اس میں یہاں ساتھ میں آ رہا ہے۔ ناپاک حصہ جو ہے پہلے دھوئیں پھر لٹکائیں۔ کارپیٹ جہاں سے ناپاک ہوا اس پر پائپ سے یا کسی ذریعے سے وہ پانی ڈالتے رہیں، جب یہ گمان ہو گیا کہ نجاست بہہ گئی ہوگی اب اس کو لٹکا دیں، وہ پانی ٹپکتا رہے گا، جب ٹپکنا بند ہو گیا تو یہ ہوا ایک، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ کرنا ہے، اب کارپیٹ جو نا وہ پاک ہوگا۔ چٹائی، جوتا، مٹی کا وہ برتن جس میں پانی جذب ہو جاتا ہو اسی طرح پاک کیجیے۔ چٹائی بھی اسی طرح، جوتے بھی اس طرح، مٹی کا برتن جس میں پانی جذب ہو جاتا ہو وہ بھی اسی طرح پاک ہوگا۔ ناپاک کارپیٹ، کپڑا وغیرہ بہتے پانی میں دریا، نہر یا ٹوٹی کے نیچے اتنی دیر تک رکھ چھوڑیں کہ زن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا، جب بھی پاک ہو جائے گا۔ صحیح، وہ پہلا جو طریقہ اس کے اندر وہ نل کے علاوہ کا ہے، دریا نہر کے علاوہ کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پانی جیسے بالٹی سے، مگ سے، کسی سے ڈال رہے ہیں، وہ اس انداز سے آئے گا۔ کارپیٹ پر بچہ پیشاب کر دے تو اس جگہ پر پانی کے چھینٹے مار دینے سے پاک نہیں ہوتا۔ یاد رہے ایک دن کے بچے یا بچی کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے، ایک دن کا یا ایک گھنٹے کا یا بھی آیا ہی ہے تو پیشاب کرے گا تو ناپاک ہی ہوگا وہ۔ قاعدہ اخیرہ کے مسائل: نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری التحیات رسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ چار رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہ کیا جب تک پانچویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے۔ اگر پانچویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسرے پر نہ بیٹھا چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ پانچویں کا سجدہ جب تک نہ کیا ہو چار رکعت والی نماز میں تو دوبارہ بیٹھ جائے، نماز پوری تشہد اور دعا اور درود شریف دعا پڑھ کر اب وہ سجدہ سہو کر لے، ایک طرف سلام پھیر کے دو سجدے کر کے پھر وہ پڑھ کر نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر پانچویں کا سجدہ کر لیا، فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا تیسری کا سجدہ کر لیا، مغرب میں تیسری پر نہیں بیٹھا چوتھے کا سجدہ کر لیا، تو ان صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ اگر ایسا ہو جائے تو مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں ایک رکعت مزید ملا لے، خروج بسنعہ، یہ بھی نماز کے لیے فرض ہے۔
قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل قصدن ارادتاً کرنا جو نماز سے باہر کر دے، مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اگر بلا قصد کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل ہوئی۔